ہوئے دیکھ کر کہیں گے ساڑی لین تے لگا ہے. عیسائی کرسمس ڈے نہیں مناتے, کرسمس ڈے کے لیے چراغاں نہیں کرتے, کرسمس ڈے کے لیے کارڈ نہیں چھپتے, کرسمس ڈے کے لیے کیک نہیں کٹتے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ادارہ منہاج القرآن کے اندر عیسائی پادری کو بلاتے ہیں کرسمس ڈے منانے کے لیے. طاہر القادری بھی ہیں, عیسائی پادری بھی ہے, کیک بھی لایا جاتا ہے, پادری کے گلے کے اندر صلیب بھی لٹکی ہوئی ہے, اور ایک دفعہ چھری پادری کے ہاتھ میں ہوتی ہے, قادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں مل کر, دوسری مرتبہ چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں, اور دونوں کہتے ہیں پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جس طرح جشن عید میلاد النبی میں ہم اپنے نبی کا مناتے ہیں, عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں اور یہ ان کا کرسمس ڈے ہے. تو کفار ان جلوسوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوں گے, بلکہ وہ کہیں گے جو کام ہم کرتے تھے اسلام کا نام لیوا بھی کرنے لگ گیا. امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے. دیپ سے دیپ جل رہے ہیں, اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں. اور میرے نبی کی حدیث ثابت ہو گئی ہے, آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اگر کفار پر رعب ڈالنا ہے تو جشن میلاد کے جلوسوں سے کافر نہیں ڈرتے, وہ اہل ایمان سے ڈرا کرتے ہیں, وہ اہل توحید سے ڈرا کرتے ہیں, وہ اللہ کے مواحد بندوں سے ڈرا کرتے ہیں. آج بھی موجودہ کافروں کی تحریکوں کو پڑھ لیں, ان سب کے رونے میں ایک لفظ آپ کو بہت بڑا سنائی دے گا, وہابی. یہ وہابی جو ہیں یہ ختم. ہمیں جتنا خطرہ وہابیوں سے ہے اور کسی سے, اللہ کی توحید کو سیکھیے. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے انتم الاعلون, تم غالب ہونے والے ہو. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن بن جاؤ, صاحب ایمان بن جاؤ, موحد بن جاؤ. مشرک سے کافر نہیں ڈرا کرتا. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا, یہ نیت کرو جشن میلاد کے جلوس میں شامل ہوتے ہوئے. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا انشاءاللہ. ارے یہ جشن عید میلاد منانا, یہ جلوس میں شامل ہونا, اس سے شیطان پریشان نہیں ہوتا بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے سیرت رسول سے ہٹا کر ولادت رسول پہ لگا دیا. اللہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے عرض کروں, ولادت, جشن, عید میلاد النبی, ساری باتیں اس کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. حالانکہ اصل صحیح روایات کے مطابق نبی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے.
چلے مان لیں آپ کی 12 کو پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، والدہ کا نام آمنہ تھا، بنو ہاشم قریشی، مکہ کے اندر۔ سوچئے اللہ کے لیے نبی کی ولادت سے کفار کو کوئی تکلیف تھی؟ ارے ابو لہب نے تو خوشی منائی اور لونڈی کو آزاد کیا، جس کی دلیل آج دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی۔ ہم کہتے ہیں تمہیں ابو لہب کی خوشی مبارک، ہمیں ابو بکر کا طریقہ مبارک۔ ابو بکر نے تو نہیں منائی نا، ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جو نبی کے صحابہ نے۔ کفار کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہی نہیں ہے۔ ولادت سے کفار کو بھی اعتراض نہیں، ان کو بھی انکار نہیں، وہ بھی نبی کو صادق اور امین کہتے رہے، عزت کرتے رہے۔ اور جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا اور یہ طے ہوا جو پہلے آئے گا اس مسجد میں، مسجد حرام میں، وہی اس پتھر کو اٹھا کر لگائے گا، میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے سب خوش ہو گئے کہ یہ صادق آیا ہے، یہ امین آیا ہے، یہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ وہ تو عزت کرتے تھے، انہیں ولادت رسول سے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا؟ بدر کی جنگ کیا اس لیے ہوئی کہ کفار مکہ نبی کی جشن عید میلاد منانے کے مخالف تھے؟ سوچنا اللہ کے لیے کبھی۔ احد کا مارکا اس لیے ہوا کہ کفار مکہ جشن عید میلاد النبی کے مخالف تھے؟ خندق کا مارکا اس لیے ہوا؟ احد کا مارکا اس لیے ہوا؟ نہیں لوگوں، وہ ولادت کے قائل تھے، وہ جانتے تھے آپ کب پیدا ہوئے، کس کے گھر میں پیدا ہوئے، کس قبیلے میں پیدا ہوئے۔ لیکن ان کی دشمنی کا آغاز ہوا جب نبی کی زبان سے نکلا قولوا لا الہ الا اللہ۔ شیطان کلمہ کو، مسلمان کو توحید کا درس چھوڑ کر جشن میلاد کے جلوسوں میں دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا، خوش ہوگا کہ توحید کی دعوت اصل کام تھی، اس کو یہ بھول گئے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور پھر اے رب مصطفیٰ ہمیں جشن عید میلاد کے صدقے جنت الفردوس میں داخل کر بخش دے الہی، مجھے شہر عید میلاد النبی، نامہ اعمال عیسیاں سے میرا بھرپور ہے۔ اے لوگو، جشن میں آنے والوں، عید میلاد کے جلوس میں شامل ہونے والوں، اس نیت سے آؤ اور یہ دعائیں کرو، اے اللہ، اے مصطفیٰ کے رب، مجھے اس جشن منانے کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ لوگو یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت۔ کیا یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے؟ یہ جنت الفردوس میں جانے والا عمل اگر ہے تو صحابہ تو جنت کے لیے ہی تڑپتے تھے۔ میرے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا قوموا الی جنت، اٹھا جنت کی طرف۔ جہاد کا مارکا تھا، ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، اس نے ایک کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی، ابھی 4 کھجوریں ہاتھ میں باقی تھی۔ ان کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو بہت لمبی زندگی ہے کہ ان کھجوروں کو ختم کروں، پھر مارکے میں داخل ہوں، یہ کفار مجھے قتل کرے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ان کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں اور جنت کی طرف اور اس مارکے کی طرف دوڑتے ہیں۔ سامنے سے ایک آنے والا آتا ہے، اسے کہتے ہیں مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ تو جنت کی تلاشی تھے۔ میرے ایک نبی کے صحابی جو ایک ٹانگ سے معذور